إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منصور دیا کئی رائے دی کئی موڑ دیے. حضرات ہمارے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حب الدنیا و حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کی علامتوں میں سے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے وقت مکہ المکرمہ کے پاس رک کر یہ فرمایا تھا اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں. حالانکہ آپ کی پیدائش وہی ہوئی، آپ پلے بڑے جوان وہی ہوئے، آپ کو نبوت بھی وہی ملی، آپ کی زندگی کا کافی حصہ مکہ المکرمہ میں گزرا، لیکن جب چھوڑ رہے ہیں تو وطن کی محبت آپ کے دل میں اس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ جب رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے رہنے دے. تو ہم سب بھی اپنے وطن کی محبت میں بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے. اور ہمارا وطن کیوں ہے کہ یہ ہم نے ہی اس پر حکومت کی ہے، بادشاہت کی. اور آپ شاید یقین نہ کریں 800 یا 850 سال تک مسلمانی بادشاہت رہی، حکومت رہی، لیکن ہم سے ہی ملک چھینا انگریز نے اور ہم نے ہی الحمدللہ چاہے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہمارے علماء کرام کو، مسلمانوں کو، لیکن اس کی غلامی سے آزاد ہو کر ہی رہے اللہ کے فضل. سب سے پہلے ہندوستان میں جب انگریز آیا تھا تو وہ 1601 آپ اندازہ لگائیں 1601 میں وہ یہاں آیا اور اس بہانے سے پہلے تو کسی ملک میں وہ خرید و فروخت اور جو ہے سامان لے جانا کرتا تھا، لیکن دونوں ملکوں میں بات بگڑی. اس کے بعد اس کو منڈی چاہیے تھی بیچنے کے لیے اپنا سامان، تو اس نے کیا کیا ہندوستان کی طرف اور 1601 میں وہ یہاں اور یہاں کے بادشاہ اس وقت جو تھے وہ جہانگیر تھے.
تو اس بادشاہ سے آ کر یہ کہا کہ آپ کے ملک میں ہم تجارتی کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے مال لایا کریں گے، یہاں بیچا کریں گے، یہاں کا مال وہاں لے جایا کریں گے، ملک کو ترقی۔ بادشاہ دل اندیش نہیں تھا، اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ 1601 میں انگریز کا سب سے پہلا پانی کا جہاز جو مال بھر کر لایا گیا وہ گجرات میں لایا، اور گجرات کا ایک سورت ہے، سورت علاقہ، وہاں آیا اور کاروبار کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سامان کے رکھنے کے لیے ایک عمارت تیار کی جس کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ انڈیا۔ وہ یہاں بھی قائم ہوئی، پاس میں جو ہے مہاراشٹر ہے، بمبئی ہے، وہاں بھی قائم کی، کلکتہ میں قائم کی، مختلف جگہوں پر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار پورے ملک میں پھیلا اور پھر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ 1612 میں انہوں نے جو ہے بنگال کو اپنے قابو میں کر لیا، اور سب سے پہلی لڑائی کلکتہ میں۔ یہ مال لاتے رہے، بیچتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہتھیار لانے شروع کر دیے۔ میں بالکل شروع کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں، آپ بھی کافی دیر سے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں، مختصر سی بات شروع کی۔ اب انہوں نے بجائے مال لانے کے ہتھیار لانے شروع کر دیے، اور ملک ہندوستان کے مختلف علاقے اور صوبے اپنے قبضے میں لینے شروع کر دیے۔ یہاں سے بات بڑھتی چلی گئی، اور پورا ملک ایک طرح سے میں تفصیل میں نہ جائے ہوئے ان کی جھولی میں چل گئی۔ علماء کو فکر ہوئی، انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ مختلف نام ہیں علماء کرام کے، ہم مختصر سے وقت میں ان کے نام نہیں لے سکتے۔ یہ سمجھیے کہ ہمارا ملک جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، کہ مولانا نے نظامت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، انگریز نے 7 پانی کے جہاز سونے سے بھر کر اپنے ملک میں پہنچائے۔ جب وہاں سونا پہنچا، 7 جہاز پانی کے بھر کر سونا جب وہاں پہنچا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سارا ہندوستان لوٹ جائے کہ نہیں، ابھی تو ایک شہر ہی ملا، تو اس لیے ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہے۔ اس طریقے سے ظلم و زیادتیاں کی ہیں۔ اچھا، یہ بات ہر دور میں رہی ہے، حق اور باطل کا فرق ہر دور میں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک، اور حضور کے دور سے لے کر آدم علیہ السلام تک، ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے آمیزی سے۔ اور حق جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آیا، بڑے سر و سامانی کے ساتھ آیا، اور حق جو ہے وہ غربت، افلاس، بے سر و سامان۔ آپ چنانچہ دیکھیے، جب نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ آپ بولیے، اور باطل اگر بنی اسرائیل کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ آج باطل اگر فتنے کی شکل میں آ رہا ہے تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آ رہا ہے۔ ہر دور میں ٹکر رہی ہے حق اور باطل کا۔ یاد رکھیں، جو جنگ آزادی ہوئی ہے ان کے پاس کیا سامان تھا؟
بھائی انگریز کے پاس تو توپیں تھیں اور بڑے بڑے ہتھیار تھے، ان بیچاروں کے پاس کیا تھا؟ معمولی سے ڈنڈے، لاٹھی، تلواریں، معمولی سی پستول، رائفل وغیرہ یہ تھی۔ جب شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی، مظفر نگر کے شاملی میں، وہ میدان آج بھی موجود ہے اور ہمیں دیکھا جاتا ہے، تو وہاں جب جنگ ہوئی ہے وہاں ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حافظ ضامن شہید، یہ شہید ہوئے، ان کی قبر بھی آج تھانہ بھون میں موجود ہے، ان کی قبر پہ بھی گئے ہیں۔ ایک میں ذرا سی بات بتلاتا چلوں کہ ان کی قبر کے پاس کوئی آدمی جو کشف عبور کا عمل جانتا قبر کا، کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے مردے کے ساتھ، تو ایک آدمی جب گیا وہاں اور اس نے اپنا عمل شروع کیا، مثالیں ثواب کیا، تو اس نے جو ہے وہ حضرت حافظ ضامن شہید نے بڑا جب یہ فاتحہ تو مردوں پہ پڑا کر، کیوں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت، وہ زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے کھانے کی، کہ کیا شکل ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتے، اللہ ہی جانے، عالمی فرض کی بات۔ بہرحال شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید ہو گئے ملک کی خاطر۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ معمولی ہتھیار۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہ بانی دارالعلوم دیوبند، وہ جب تھک گئے، ایک معمولی سی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور کسی جگہ پہ بیٹھ کر اور تلوار سے ہلکا سا سہارا لگا کے جب بیٹھے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو فوجی انگریز فوجی آیا، آ کر کہنے لگا ہاں بڑے زور دکھا رہے تھے، ہاتھ میں اس کے تلوار، مولانا جو ہے آرام کر رہے ہیں، اور جب سب کے تلوار لگتی ہے تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ جو ان کے پہلے سے ہوتی بھی نہیں۔ جب جیسے ہی انگریز نے کہا بتاؤ تمہارا اس ساتھ میں کیا معاملہ ہے، بڑا تاؤ دکھا رہے تھے، بڑا جوش دکھا رہے تھے، ہمارے خلاف لڑ رہے تھے، تلوار اٹھا رکھی تھی ہمارے خلاف۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم نے ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ اس سے انگریز سے کہا ذرا پیچھے دیکھیے، اور اشارہ تھا کیونکہ ہر آدمی کے پیچھے موت ہوتی ہے، ہر آدمی جب آدمی گھر سے نکل کے جاتا ہے نا، موت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، گھبرانا مت، آئے گی جب اللہ کی طرف سے حکم ہو، اس سے پہلے نہیں آئے۔ جب ملک الموت، میں الگ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب ملک الموت کسی کی روح قبض کر کے جاتا ہے اور گھر والے رونے لگتے ہیں، تو وہ ملک الموت لوٹ کر آتا ہے، چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے دروازے میں اور کہتا ہے بھائی میں نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی اور اس کی روزی اتنی ہی تھی، اس کی اتنی ہی عمر تھی، میں نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، البتہ میرا تو یہاں آنا بار بار ہوگا، تم اپنی فکر کرو، میرا تو یہاں آنا بار بار ہوگا، تم اپنی فکر کرو۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جب اپنے دل میں یہ نیت کر کے، دھوکہ نہیں دیا اسے اس وقت بھی، اپنے دل میں یہ بات سمجھ کر نیت کر کے یہ کہا ذرا پیچھے دیکھیے، یعنی موت کی طرف اشارہ کر کے، اور جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا فوراً مولانا نے بات کر دیا اس کی طرف۔ اللہ والوں کے دلوں میں ایسی بات ڈال دیتا ہے۔ اب ابھی وہ آپ نے نام سنا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی مظفر نگر میں، الحمدللہ گئے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے آپ کی قبر۔ یہ وہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی، ہم نام سن لیتے ہیں
لیکن ان کا پتہ نہیں کس مقام کے یہ لوگ جب رات کو سوئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اس کو مولانا رشید احمد گنگوہی، اور حضور نے 100 سوال پوچھے ہیں. کتنے؟ 100 سوال پوچھے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی سے، اور 100 کے 100 کا جواب دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی مفتیت کی سند دی ہے. اتنے اونچے مرتبے کے آدمی، ان کی قبر مبارک پر بڑا سکون ملتا ہے. جائیے کبھی آپ. تو ان سے وہ گرفتار ہو گئے یہی شاملی کے میدان میں. اور کیوں؟ انہوں نے ٹینک لوٹے تھے سہارنپور سے اور جنہیں کہاں سے انگریز کے توپیں آ رہی تھی، ہتھیار آ رہے تھے، لوٹ لیے سر. اب جو ہے جب یہ گرفتار ہو گئے اور جج کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے کہنے لگا جج اچھا تم نے ہی جو ہے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، ہماری توپیں لوٹی ہیں تم نے اور تم ہتھیار اٹھاتے ہو ہمارے اوپر. مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا تسبیح نکال کے اپنے ہاتھ میں کہ ہمارا ہتھیار تو یہ، ہمارا ہتھیار تو یہ. 6 مہینے تک مظفر نگر کی جیل میں ان کو بند رکھا. 6 مہینے تک. کیا ہوا؟ اللہ والے ایسا تو نہیں نماز چھوڑ دیتے، ہم چاہے نماز چھوڑ دیں. سب سے پہلے نماز کے اوپر جو ہے نزلہ پڑتا ہے، ذرا سا کوئی بیمار ہو جائے نماز کو چھوڑے مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا. وہ اللہ والے ایسے تھے جیل کے اندر بھی نماز پڑھ رہے اور اپنا ذکر اللہ کا جو ذکر ہوتا نا، جو ضربیں لگائی جاتی ہیں. آج جو صاحب کلیری حضرت جو ہے عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور یہ وغیرہ وغیرہ، شیخ صاحب الدین سہروردی، جتنے بھی یہ بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں، یہ بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے اتنے اونچے مرتبے پر نہیں پہنچے. تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے لوگ. آج انہی کی تسبیح ہم نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی نقل کرنے کی وجہ سے ہمارا بھی گڑھ پار کرتے. تو جیل کے اندر رات کے ٹائم میں اللہ کی ضربیں لگانے لگے. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی. جیل کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ ضربیں لگانے لگے. وہاں جیل کے اندر چور بند ہیں، شرابی بند ہیں، جواری بند ہیں، وہ سب ہے. جب مولانا کو دیکھا ضربے لگاتے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ضربے لگانے لگے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے. اب انگریز نے جب دیکھا کہ یہ جیل خانہ ہے، مولانا نے اس کو خانقاہ بنا دیا. سب کی چھٹی کر دی. تو اللہ والے اب آپ دیکھیں مولانا حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل میں اور تقریباً 4 سال تک جیل کے اندر رہے. مولانا حسین احمد مدنی نام سن لیا آپ نے. حضور کے روضے پر بیٹھ کر جو ہے حدیث سے درس حدیث دیا ہے مولانا حسین احمد مدنی نے، جن کا ہم نام سنتے ہیں. انہی کے پوتے ہیں مولانا محمود مدنی جو آج صدر جمعیت علماء ہند ہے، جو پورے ہندوستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم بڑے سکون سے مسجد مدارس مکاتب چلا رہے ہیں، ورنہ حکومت کی نظریں ٹھیک نہیں ہے آج کے دور میں. سب کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش میں، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش میں، مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں. آج الحمدللہ ہم بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے کتنے احکام پورے کر رہے ہیں. مالٹا کی جیل، کالے پانی کی جیل. کالا پانی آپ نے نام سن لیا، جس کے چاروں طرف پانی ہے اور اتنی سردی پڑتی ہے وہاں کہ رکھا ہوا رات کو پانی کی برف بن جاتا. رکھا ہوا پانی جیل میں 4 سال تک جیل میں رہے. 19 جنازے ان کے گھر سے ہوتے، 19 جنازے ان کے گھر سے ہوتے، لیکن کبھی انگریز سے ضمانت کی بھیک نہیں مانی. جیل میں رہتے ہوئے حافظ نہیں تھے. ایک سیکنڈ، رمضان آیا
رات کو تراویح پڑھتے، سارا دن پارا یاد کرتے اور رات کو تراویح میں قرآن کریم سے 30 دن تک 30 پاروں کا حفظ کر لیا حافظ قرآن۔ اللہ والے کہیں چوکتے۔ مولانا محمود حسن، یہ مولانا محمود الحسن جن کا مزار آج بھی دارالعلوم میں دیوبند میں مزار قاسمی میں ان کا مزار موجود ہے، انہی کی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی اپنے آپ کو گرفتار کرائے، اور کہاں سے گرفتار ہو؟ مدینہ۔ اور جب جا رہے تھے ان کے استاد کو جب جیل میں لے جایا جا رہا تھا تو ساتھ میں وہ بھی گئے اپنے استاد کی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ جب جیل میں رکھا گیا ہے ان کو مالٹا میں تو سردی قدر تھی کہ رکھا ہوا پانی بھی جم جاتا تھا، تو اپنے استاد کے ادب و احترام میں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ان کو وہ رات صبح کو وضو کرنے کا پانی، صبح کے وضو کرنے کے لیے پانی جو ٹھنڈا برف رہتا تھا وہ اب مولانا حسین احمد مدنی اپنے پیٹ سے لگائے رکھتے تھے، ساری رات الٹا لیتے رہتے تھے تاکہ وہ پانی گرم ہو جائے اور صبح میں اپنے استاد کے لیے وہ گرم پانی جو ہے وضو کے لیے۔ انگریز تہ خانے میں لے جا کر سریا کو گرم کر کے ان کی کمر پہ پھیرا کرتا تھا۔ جب انتقال ہو گیا، دہلی میں انتقال ہوا، دیوبند لایا گیا، وہاں آج بھی موجود ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو انگریز ان کی کمر پر جو ہے سریا گرم کر کے پھیرا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان کے جسم پر گوشت نام کی چیز نہیں تھی۔ جب لٹایا گیا لے جانے کے لیے اور کپڑا ہٹایا گیا تو لے جانے کے لیے تو ان کی کمر پہ ہڈی کے سوا کچھ نہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی نے جب دیکھا تو رو پڑے اور کہنے لگے میرے استاد محترم نے یہ کہا تھا کہ یہ راز کسی کو مت بتاؤ۔ انگریز لے جا کر تہ خانے میں ان کو سزا دیا کرتا تھا، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تھے تو انگریز کہتا تھا محمود الحسن ہمارے خلاف جو تم نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، منع ہے، تو اس فتوے سے پھر جاؤ، لوٹ جاؤ۔ مولانا کہتے تھے میرا جسم پگھل جائے گا، میری چمڑی ادھر جائے گی، میں بلال کا وارث ہوں، لیکن اپنے فتوے سے نہیں بدلوں، اپنی بات سے نہیں بدلوں۔ بہرحال یہ قربانیاں جو ہمارے علماء کرام جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے اس قدر ہے، یہ تو وہ ہیں جو مولانا نے نظامت کرتے ہوئے بتلائی، وہ ہیں جو شمار میں آ گئی ہیں کہ اتنے ہزار علماء نے قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، بچوں کو یتیم کیا ہے، یہ وہ ہیں جو شمار میں آ گئی، ورنہ اتنی قربانیاں ہیں علماء کرام کی اور مسلمانوں کی کہ ہم گن نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہمارے مسلمانوں کی علماء کرام کی قربانی سے غلامی سے آزاد ہوا ہے، اس لیے ہم ہر سال 15 اگست پر جو آزادی کا دن یوم آزادی کہلاتا ہے اس میں ہم اس کو مناتے ہیں، اور یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں جو منانے کا لفظ آپ سننا ہے میری زبان سے، یہ ہم مذہبی نہیں، مذہبی طور پہ نہیں، بلکہ اپنے ملک کی تقریب میں مناتے ہیں، ورنہ منانا ہر سال کسی چیز کا نہیں آیا، کسی چیز کا ہر سال منانا نہیں آیا، نہ ہم مناتے ہیں، ہم تو 15 اگست کو یوں مناتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے، مذہب کے طور پہ نہیں بلکہ ملک کی تقریب کے اعتبار سے اور خوشی کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ تو آج بات بہت ساری ہے، 200 سال میں جا کر غلامی سے رہائی ہوئی، اور الحمدللہ انگریز جب گیا ہے یہاں سے اور جو ہے اس نے سب کو معافی کا اعلان کر دیا تھا، اگر علماء کرام نہ جڑتے، نہ لگتے، نہ قربانیاں دیتے، نہ اپنے بچوں کو یتیم کرتے، نہ اپنی عورتوں کو بیوہ کرتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ ملک ہندوستان آزاد نہ ہوا،
یہ قربانیاں جو دی ہیں اور جتنی قربانیاں دی آج کے کسی حاکم سے پوچھ کے دیکھ لو، آج کے کسی وزیر سے پوچھ کے دیکھ لو کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں، ایک کو بھی پتہ نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں اس قدر جو ہے انگریز نے ملک ہم سے چھینا تھا، ہمیں اس لیے ہمیں زیادہ نشانہ بنایا، ہمیں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی، ہماری جو ہے بے عزتیاں کی ہیں اور ہم ہندوؤں کو بھی نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ کیوں کہ ان کے اندر جذبہ جہاد موجود، جب جذبہ جہاد موجود ہے جس کے اندر، تو وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، وہ صرف کسی چیز سے گھبراتا نہیں۔ مسلمان کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کو یقین ہے اللہ کی بات پہ کہ موت ایک دن نہیں آئے، بار بار موت نہیں آئے، اور آئے گی جب اللہ نے لکھ دی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا متعینہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں ٹھیک اسی ٹائم پر موت آئے گی۔ یہ تو بہانے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یوں کینسر ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ تو سب اللہ نے بہانے رکھ دیے ہیں، ورنہ تو ملک الموت کو پوس کے کھا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام کو کام دیا کہ جو ہے آپ جو ہے نبیوں کے پاس وحی لے کر جائیں، اللہ کا پیغام لے کر جائیں۔ میکائیل علیہ السلام کو روزی پہنچائے، بارش برسائے۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں منہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کی طرف کو دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پھونک مار دیں گے، قیامت آ جائے، سارے زندہ مردہ ہو جائیں، کوئی نہیں بچے گا، اور بس بچے گا کون؟ ملک الموت۔ ملک الموت کہے گا اللہ سب مر چکے، کون بچ گیا؟ اللہ کہے گا کون بچا ہوا ہے؟ کہ اللہ بس آپ ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا مت، تو بھی مر جائے، وہ بھی مر جائے، اور پھر اللہ باقی رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت، آج بتاؤ کس کی حکومت؟ حکومت تو حقیقی اللہ۔ تو اس لیے دوستو اس کو یاد رکھیں، علماء کرام کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی، دیش کے آزاد کی، ہمارا ملک ہے۔ آج جو یہ حکومت کر رہے ہیں ان کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا جب کسی چیز کو کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کی ویلیو اور قدر نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ انسانیت کو سدھارنے کا، اس میں جو ہے ہر انسان کی رہنمائی اور رہبری کا اس میں ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن بھیجا ہے اللہ نے تاکہ زندگی انسان اسلامی طور پر گزارے۔ اسلامی طور پر جیسے گاڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی آتی ہے، اور وہ ڈرائیور کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جب یوز کرنا ہے تو یہ بریک مارنا پڑے گا، اور یہ ریس دینی پڑے گی، یہ کلچ ہے، یہ دباؤ گے، یہ کرو گے تب گاڑی چلے گی، چورایا آ گیا تو یوں کرنا، اور جو ہے کوئی سامنے آ گیا تو یوں کرنا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کی جو گاڑی ہے، یہ ہماری زندگی جو ایک گاڑی ہے، اس کے ساتھ کتاب دی ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، کتاب دے دی، زندگی کی گاڑی کیسے لے کے چلنی ہے قرآن دے دیا، اسی کے مطابق زندگی۔ قرآن کو جو نہیں سمجھتا اس کی حقیقت کو، اس کی خوبیوں کو، تو وہ تو قرآن کی بے عزتی بے حرمتی کرے گا، کہیں جلائے گا، کہیں اس کو پھاڑے گا۔ اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کے طفیل میں ہندو مسلم سب جی رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں اور سب عیش آرام میں ہیں، یہ ہمارے حضور کے طفیل، جو ان کے کمالات نہ جانے گا وہ تو بے احترامی کرے گا۔ وہ تو اگر وہ حضور کے کمالات سمجھ لے، حضور کی حقیقت کو جان لے، کبھی بھی ان کو ایک لفظ کی بے احترامی کا، بے ادبی کا نہیں۔ جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے وہ کبھی بھی جلدی سے کفر میں نہیں رہے گا، اسلام اس ایمان کے اندر داخل ہے، اسلام کے اندر آ جائے۔ اس لیے یہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلے۔ حالت بدلے،
اور اپنے اندر جذبہ رکھیں، ایمان کے اندر مضبوطی لائیں. کوششیں بے انتہا کی جا رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے، مسلمان نہ رہے. یہ پلاننگ چل رہی ہے. لیکن دوستو یاد رکھو، جہاں میں یوم آزادی کے موضوع پر بیان کیا، میں یہ بھی موقع غنیمت سمجھتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کسی موقع پر بھی کمزور نہ. اور کمزور ایمان کسی مجسمے کا نام نہیں ہے کہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے ایمان، نہیں، بلکہ آپ ایمان کے تقاضوں پر عمل کیجئے، خود بھی محفوظ رہیں گے، ایمان بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ ہے. اس لیے خاص طور سے نوجوان بگڑے نہ، آؤٹ نہ چلے، اپنا نماز کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام، قرآن کریم سے محبت، اس کے سیکھنے کی فکر، کیونکہ یہ ہمارے رب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس کی قدر جانے، چومیں، بہت سے واقعات ہیں اس کے، لیکن یہ موقع نہیں ہے بتانے کا. تو میں یہ کہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں سے کہ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہم جوان ہیں، جو ہے ابھی تو ہماری بہت عمر ہے اور کر لیں گے جب بڑھاپا آ جائے گا. نہ، شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اس دھوکے میں نہ آئے. میں نے دیکھا کیا، جنہیں کتنوں نے دیکھا ہے، بچے بھی گزر رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بلکہ آج کے دور میں تو نوجوان زیادہ جا رہے ہیں. کیوں؟ موٹر سائیکل کی تیز چلاتے ہیں کہ جو ہے بیچارے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں بہت جلدی ہے جانے کی اوپر، اتنی تیز چلاتے ہیں، محلوں میں، سڑکوں پہ، آبادی میں، سب جگہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اور موقعوں پہ مجھے موقع نہیں مل پاتا، جب موقع ملتا ہے کہہ دیتا ہوں اپنے آپ کو صحیح رکھو اور جو ہے غلط راہ مت اختیار کرو. اور جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، باپ بیٹا اولاد چلی، دادا بیٹھا پوتا جا رہا، لیکن آنے کی ترتیب، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ذرا دھیان دینا میں جو کہہ رہا ہوں، دیکھو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ماں بیٹھی ہے، بیٹی چلی، باپ بیٹا ہے، زندہ ہے، بیٹا چلا. لیکن آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ آئے گا بعد میں اولاد آئے گا، پہلے باپ آئے گا بعد میں اولاد آئے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جو ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر کریں اور اپنا ملک ہندوستان جو ہمارے بڑوں کی اور علماء کرام کی قربانیوں سے یہ غلامی سے آزاد ہوا ہے، اس کی تاریخ کو بھی ہم پڑھیں، ایسے پروگراموں میں بھی شریک ہو، اور اس کی تاریخ جب یاد رکھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ قوم کبھی مردہ نہیں ہوگی. مردہ کب ہوگی؟ جب اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھلا دے. اس لیے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اور ہند میں جو بہار یہ اب آئی ہوئی ہے یہ سب بہت انہیں کی لگائی ہوئی ہے. تو میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں. طبیعت میں جا رہی تھی کہ اور سنو، کیونکہ تاریخ ہندوستان میں بڑی لمبی ہے، بڑی قربانیاں ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے کی وجہ سے کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کی دلی جائز تمناؤں کو برابر پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف کر، تمام لفظوں اور کوتاہیوں سے اللہ درگزر کر، اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر. یا اللہ یہ جو پروگرام ہوا ہے یوم آزادی کا، یا اللہ انہیں ہماری زندگی میں بار بار آتا رہے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد آتی رہے، ہماری تاریخ زندہ رہے. اے اللہ جو غیر لوگ ہیں یا اللہ وہ ان کے تمام نقصانات سے ہم سب کی حفاظت کرنا. اے رحمان و رحیم تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کی جو بھی جائز تمنائیں مرادیں وہ سب کو پورا
سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، سامان کی، گھر کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت، سب بیماروں کو شفا، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا، جو اے اللہ جو بے مکاہی لڑکی یا لڑکا بیٹھے ہوئے اللہ ان کے جوڑ کا جلدی رشتہ عطا فرما، یا اللہ سب کو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی جو ہے توفیق عطا فرما، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے قصور ہمارے مسلمان بھائی یا بے قصور جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں اللہ ان سب کو جلدی رہائی عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں ایمان والے ہیں سب کی حفاظت، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہم قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان اور ہمارے صوبہ اتر پردیش یا اللہ ہمارے علاقے میں امن و امان قائم فرما، آپس میں پیار محبت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہماری مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، 313 بدری صحابہ کے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم